آپ نے کبھی فیس بک پر اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ فیس بک پر اپنا اکاؤنٹ بنانے لگتے ہیں تو فیس بک آپ سے آپ کا نام، آپ کا پتہ، آپ کا پورا ایڈریس، آپ کا ای میل، آپ کا فون نمبر مانگتا ہے۔ وہ آپ کے پورے ڈیٹا کو محفوظ کر لیتا ہے اور پھر آپ کی ہر حرکت فیس بک کی نظر میں رہتی ہے۔ آپ کے کمنٹس، آپ کے رپلائی، آپ کے لائکس، آپ کے آڈیو، آپ کی ویڈیوز، آپ کی گالیاں، آپ کی اچھی باتیں، آپ کے میسج، سب کچھ فیس بک دیکھتا رہتا ہے۔ اور فیس بک جب چاہے آپ کی کسی غلطی پر آپ کو کان پکڑ کے فیس بک کی دنیا سے باہر کر سکتا ہے اور آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ فیس بک جو صرف ایک کمپنی ہے، جب اس کے پاس اتنا اختیار اور اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کا پورا ڈیٹا محفوظ کر سکتی ہے، آپ کی ہر حرکت پر نگاہ رکھ سکتی ہے اور جب چاہے آپ کا اکاؤنٹ بند کر سکتی ہے اور آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے، تو ذرا سوچئے کہ وہ اللہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو پیدا کیا، کیا اسے یہ اختیار نہیں کہ وہ آپ کے ہر سانس پر نگاہ رکھے اور جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے آپ کا اکاؤنٹ بند کر دے اور آپ کو اس دنیا سے باہر نکال دے؟ جی ہاں، یقیناً وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ جب چاہے کسی کی زندگی ختم کر سکتا ہے اور اسے اپنے سامنے پیش کر کے اسے سزا دے سکتا ہے اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ تم بادشاہ ہو تو کیا، یہ بادشاہی میں نے ہی تمہیں دی ہے اور جب بھی میں چاہوں گا، جس طرح چاہوں گا تمہاری بادشاہی کو چھین لوں گا اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تم فقیر ہو تو کیا، تم امیر ہو تو کیا، تم غریب ہو تو کیا، تم عورت ہو تو کیا، تم مرد ہو تو کیا، تم بچے ہو تو کیا، تم جوان ہو تو کیا اور تم بوڑھے ہو تو کیا، میں جب چاہوں گا تمہارا اکاؤنٹ اس دنیا سے کلوز کر کے تمہیں باہر نکال سکتا ہوں اور تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، یہ دنیا اور دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے اور یہ دھوکے کا ایک سامان ہے۔ اس دنیا سے دل لگانے والے بڑے گھاٹے میں رہتے ہیں۔ جس نے بھی اس دنیا سے دل لگایا ہے، دنیا نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ آج جو مال اور جو دولت میرے ہاتھوں میں ہے، کل وہ کسی اور کے ہاتھوں میں ہوگا اور میں اپنی کچی قبر میں تنہا اپنے اعمال کا بدلہ لے رہا ہوں گا۔ دنیا کا عظیم پہلوان گاما، جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دی، اس کے روز کی خوراک 20 سیر دودھ، 3 پاؤ گھی، آدھا سیر مکھن اور طرح طرح کی چیزیں تھیں، لیکن جب بیماری نے اسے بستر پر پٹخا تو اسے اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے چہرے پر سے ایک مکھی کو اڑا سکے اور اس کی خوراک سمٹ کر ایک پیالی دودھ رہ گئی تھی۔ اور پھر اس پہلوان کو بھی منو مٹی کے نیچے سونا پڑا۔ قیصر اور کسریٰ اور فرعون جو اپنے اپنے وقت کے بڑے بادشاہ تھے، جنہوں نے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آیا تو ان کو بھی نشان عبرت بنا کر چھوڑ دیا اور پھر ان کی کوئی بادشاہی اور ان کی خود ساختہ خدائی ان کے کام نہ آ سکی۔ اس زلزلے کا وقت قریب آ چکا ہے جس کی خبر قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنے حمل کو جن دے گی، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں لڑکھڑا رہے ہوں گے، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، یہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ جب اس دنیا میں زلزلے آتے ہیں تو انسان اس زلزلے کو آنے سے پہلے نہیں جان پاتا، لیکن انسان سے بہت چھوٹی ایک مخلوق، چونٹی، وہ زلزلہ آنے سے پہلے یہ زلزلے کو محسوس کر لیتی ہے۔ وہ زلزلہ آنے سے پہلے یہ اپنے بلوں سے نکل جاتی ہے اور کھلے میدان میں چلی جاتی ہے۔ سانپ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا شعور بخشا ہے کہ وہ زلزلہ آنے سے پہلے ہی بھانپ لیتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ 4 فروری 1975 کی رات میں چین کے شہر ہیچنگ میں لوگوں نے دیکھا کہ سانپ اپنے اپنے بلوں سے نکل کر باہر بھاگے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اسے آفت کی نشانی سمجھا اور انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اور پھر کچھ گھنٹوں کے بعد ایک بہت بڑا زلزلہ آیا جس میں ہزاروں جانیں ہلاک ہو گئیں۔
मेंढक भी ज़लज़ले के आने से पहले ही ज़लज़ले को महसूस कर लेते हैं। परिंदे सबसे आखिरी निशानी होते हैं, उन्हें सबसे आखिर में पता चलता है कि ज़लज़ला आने वाला है और फिर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगते हैं और दरख्तों से उड़ उड़ कर भागने लगते हैं। वो सिर्फ अपने आप को ही होशियार नहीं करते, वो चीख चीख कर अपने आस पड़ोस वालों को भी होशियार करने लगते हैं कि निकलो भागो, आफत आने वाली है। मगर इंसान ज़लज़ले को तब समझता है जब ज़लज़ला आ चुकता है, ज़मीन हिलने लगती है, उसकी खुद की बनाई हुई इमारत उसके लिए मौत का सामान बनने लगती है। अगर सांप, चींटी, मेंढक और परिंदों की तरह इंसान को भी पहले पता चल जाए कि ज़लज़ला आने वाला है तो आदमी पहले से ही उस ज़लज़ले के लिए तैयार हो जाए, वो अपनी हिफाजत का सामान बहम पहुंचाए। अगर हमें भी सांप, चींटी, मेंढक और परिंदों की तरह पहले ही पता चल जाए कि इस दुनिया में ज़लज़ला आने वाला है तो हम इसके लिए तैयारी कर लेंगे, अपनी हिफाजत का सामान बहम पहुंचा लेंगे। लेकिन क्या हमने उस ज़लज़ले के बारे में कोई तैयारी की जिसके बारे में हमें कुरान पाक में ख़बर दे दी गई कि वो ज़लज़ला आने वाला है और वो ज़लज़ला बहुत ही सख्त है और उस ज़लज़ले का वक्त रोज़ रोज़ करीब आता जा रहा है, उस ज़लज़ले की निशानियाँ रोज़ बरोज़ ज़ाहिर होती जा रही हैं और कुछ पता नहीं कि वो कब आ जाए। आइए हम उस ज़लज़ले के लिए ख़ुद को तैयार करते हैं और इसकी तैयारी बहुत आसान है कि हम अपने हर काम में सिर्फ़ इतना ख्याल रख लें कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ ना होने पाए। और आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन मुफीद पैगामात को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा ताउन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरे लोगों तक खूब से खूब पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।